والحمد للہ رب العالمین۔ معروف سقم نبی اور علی نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة تبقى تدوم بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور نبی اور علی نبی پر درود پاک کا ہدیہ پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد کما تحب وترضى بأن صلی علیہ صلاة تبقى تدوم بدوام ملک الحی القیوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بعد تراویح سے اب تک یہ محفل بڑی کامیابی و کامرانی کے ساتھ اپنی منزل اور مقصود کو طے کرتے ہوئے چل رہی ہے، لیکن اسلام الدین صاحب نہیں ہے گا، جو اسلام الدین صاحب بستر پر آرام کر رہے ہیں یا ہوٹل وغیرہ پر چائے پی رہے ہیں یا کوئی گیم کھیلنے میں مشغول ہے، میں ان سے مرتبانہ گزارش کروں گا کہ میرے نبی نے فرمایا ہے ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے اور علی کا ذکر سننا بھی عبادت ہے۔ اور اگر علی کے ذکر کی محفل میں آ جائے تو کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ اور ایسی محفلوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، ایسی محفلوں میں گناہگاروں کو بخش دیا جاتا ہے، ایسی محفلوں میں اللہ خطاؤں کو درگزر فرما دیتا ہے اور اسے داخلے جنت کر دیتا ہے۔ اگر سچے دل سے ایسی محفلوں میں کوئی توبہ کر لے تو اللہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ میں پھر مرتبانہ گزارش کروں گا کہ جو حضرات اب تک ادھر ادھر چہل قدمی کر رہے ہیں، ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان سے مرتبانہ گزارش کروں گا کہ اگر آپ بھی مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں، حضرت علی کی محبت آپ کے دل میں ہے، تو مرتبہ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پاک محفل میں، پرنور محفل میں آپ کی تشریف لے آئیں اور حضرت علی کے فضائل و مناقب سن کر اپنے قلوب کو منور و مجلہ کریں۔ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ طلحہ کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ طلحہ کی رضا جوئی، اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ اللہ رب کائنات نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے لوگوں سنو، اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میرے حبیب کی اتباع کرو، میرے حبیب کی پیروی کرو، میرے حبیب کے بنائے ہوئے راستے پر چلو۔ اب تک تو تمہاری مرضی یہ تھی کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے، تمہارا اللہ تم سے راضی ہو جائے، تمہارا معبود تم سے راضی ہو جائے، لیکن تم اگر میرے حبیب کی پیروی کرو گے، میرے حبیب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو گے تو یقین جانو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب رکھے گا۔ اب تک تم یہ چاہتے تھے کہ تم اللہ کو محبوب رکھو، تم اللہ کو راضی کر لو، لیکن اگر تم نے اللہ کے حبیب کی پیروی کی ہے تو یقین جانو کہ اللہ تمہیں اپنا محبوب رکھے گا، تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا، تمہاری خطاؤں کو درگزر فرما دے گا اور تم اللہ کو بخشنے والا غفور رحیم پاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ رب کائنات نے تو ہمیں حکم دیا کہ محبوب کی اتباع کرو، محبوب کی فرما برداری کرو، محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو۔ اللہ کے نبی نے جو حکم دیا اس کی اتباع کرو۔ اللہ کے نبی نے کس سے محبت کرنے کے لیے کہا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما مات حب آل محمد مات شہیدا وما مات بغض آل محمد مات کافرا۔ اللہ نے حکم دیا کہ محبوب کی اتباع کرو، محبوب کی فرمانبرداری کرو، محبوب کے بتائے ہوئے راستے پر چلو، محبوب نے جو طریقہ تمہیں دے دیا اسے اپنے لیے مشکل راہ بنا لو، اسی طریقے پر اگر تم چلو گے تو تمہاری زندگی بھی کامیاب ہوگی، تمہاری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اللہ کے حبیب نے فرمایا ما مات حب آل محمد مات شہیدا، جو اہل بیت کی محبت میں مرتا ہے وہ شہید مرتا ہے۔ حضرت علی کی محبت ضروری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت حسن مصطفیٰ کی محبت ضروری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت امام حسین کی محبت ضروری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ حضرت فاطمہ کی محبت ضروری ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ پتا چلا حضرت علی کی محبت مدار ایمان ہے، جان ایمان ہے، اگر ان کی محبت دل میں نہیں ہے تو وہ شخص مومن ہی نہیں ہو سکتا۔ جب تک حضرت علی کی محبت دل میں نہ ہو کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے حبیب نے فیصلہ فرما دیا۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصحاب النجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم۔
दूसरी जगह इरशाद फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मेरे सहाबा मिस्ल सितारा के हैं, अगर तुमने उनमें से एक की भी इक्तिदा कर ली तो हिदायत पा जाओगे। आगे मेरे मुस्तफा इरशाद फरमाते हैं कि मेरे अहले बैत मिस्ल कश्ती नूह के हैं, जो उनमें सवार हो गया वो निजात पा गया। सुभान अल्लाह। वाह वाह। दोनों का मकसद क्या है? आपने अब इस दौर में तो कोई सफर किया नहीं होगा साहब, नाव पर, जहाज वगैरह पर पानी के, लेकिन जो हजरात पानी के जहाज पर सफर किए हैं वो जानते हैं जब रात का वक्त होता है तो कश्ती का जो नाखुदा होता है वो सितारों को देखकर सिमतें तय किया करता है, वो सितारों को देखकर सिमतें तय किया करता है। मैं इस वजह से भी सहाबा का जिक्र कर रहा हूँ कि ताकि हम रवाफिज से अलग हो जाए, ताकि ये पता चल जाए कि ये अहले सुन्नत वल जमाअत की ही महफिल है जो अहले बैत से जो मोहब्बत करते हैं, सहाबा से जो मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह। क्यों मेरे मुस्तफा ने तमसील दी सहाबा को सितारे से, और अहले बैत को तमसील क्यों दी है कश्ती नूह से? आपने ये पढ़ा होगा कि जब अल्लाह नाखुदा कश्ती को चलाता है तो रात के वक्त सितारों को देखकर सिमते मुअय्यन किया करता है कि हमें इस सिमत में जाना है, हमारा सीधा रास्ता यही है। तो अगर कोई नाखुदा कश्ती का ये चाहे कि बगैर वो सितारों के तय्युन के वो रास्ता पा जाए तो ये हरगिज़ मुमकिन नहीं है, क्योंकि बगैर वो सितारों को देखे हुए रास्ता तय नहीं कर सकता है। मेरे हबीब ने, मेरे मुस्तफा ने, अल्लाह के नबी ने सहाबा को मिस्ल सितारा यूं फरमाया कि जब तुम कश्ती नूह में बैठ जाओगे, जब तुम मेरे अहले बैत का दामन पकड़ लोगे तो तुम्हें सहाबा की जरूरत पड़ेगी। अगर तुमने सहाबा के दामन को पकड़कर अल्लाह के हबीब का रास्ता जानना चाहा, मदीने का रास्ता जानना चाहा, तो सितारों को देखते हुए सहाबा के नक्शे कदम पर चलते हुए मदीने को भी तुम पहुंच जाओगे, तुम जन्नती भी हो जाओगे। सुभान अल्लाह। अच्छा, अहले बैत को मुस्तफा ने कुरान का साथी बनाया कि अहले बैत कि तुम दो चीजों को, मैं तुम्हारे दरमियान दो चीजों को छोड़े जा रहा हूँ, एक अहले बैत, दूसरा कुरान। दोनों को अगर मजबूती से पकड़े रहोगे तो तुम निजात पा जाओगे। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ बात कहना चाहता हूँ, कोई बड़े से बड़ा, चाहे जितना बड़ा, सबसे बड़ा सहाबी क्यों ना हो, अपने बाद वाले को सहाबी नहीं बना सकता। उसमें क्वालिटी नहीं है कि अपने बाद वाले को वो सहाबी बना सके, उसमें ताकत नहीं कि अपने बाद वाले को वो सहाबी बना सके। अहले बैत की मोहब्बत ईमान, अहले बैत की मोहब्बत ईमान है। आप जरा गौर फरमाएं कि किसी सहाबी में एक क्वालिटी नहीं है, ताकत नहीं है, पावर नहीं है कि वो अपने बाद वाले को सहाबी बना सके। सहाबी सिर्फ वो होगा जिसने मुस्तफा जल्लल्लाहु को देखा। अब किसी ताबई में तबे ये क्वालिटी तो है कि वो ताबई बना सके, लेकिन कोई ताबई नहीं बना सकता। सहाबी बहुत है, 100 साल, 150 साल, 200 साल, इसके बाद कोई सहाबी नहीं, इसके बाद कोई सहाबी नहीं है। अगर अल्लाह के हबीब, अगर अल्लाह के नबी सहाबा को कुरान का साथी बना दे, सहाबा को कुरान का साथी मुकर्रर कर दे, तो बहुत का 100 साल, 200 साल, 300 साल, इसके बाद कुरान अकेला होगा, कुरान का साथी कोई ना होगा। लेकिन अल्लाह के हबीब ने अहले बैत को कुरान का साथी बनाया है। क़यामत तक अहले बैत भी पाए जाएंगे और क़यामत तक कुरान का तहफ़्फ़ुज़ होता रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह के हबीब ने अहले बैत को कुरान का साथी बनाया, क्योंकि ना कुरान क़यामत तक रुकने वाला है और ना अहले बैत क़यामत तक रुकने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, क्या है कि उनकी नमाज़ें कैसी होती थी? क्या हम ये जानते हैं कि उन्होंने कितनी वक्तों की नमाज़ें तर्क की? क्या हम ये सोच सकते हैं कि उनसे एक भी सुन्नत अदा हुई? आज एक माशरे में एक बहुत बुरी रस्में चल पड़ी है कि अगर आज कोई शराबी हो तो हम कह देते हैं आ गया साहब गुलाम हुसैन, कोई ज़िनाकार हो तो हम कहते हैं साहब ये देखिए गुलाम हुसैन आ गया है, कोई खताकार हो, कोई अलग ऐलान दाढ़ी छुड़ाने वाला हो वो आ गया तो हम कहते
साथ ये गुलाम हुसैन आ गया। कोई नमाजों का तर्क करने वाला हो तो आज हम कहते देखे साहब ये गुलाम हुसैन आ गया है। कोई रोजों का छोड़ने वाला हो हम उसे देख कर कहते साहब ये गुलाम हुसैन आ गया है। कोई माँ बाप का तकलीफ पहुंचाने वाला हो हम उसे देख कर कहते साहब ये गुलाम हुसैन आ गया है। कोई लोगों को परेशान करने वाला हो हम उसे देख कर कहते साहब ये गुलाम आ गया। कोई ज़िना करने वाला हो, कोई माँ बाप को तकलीफ देने वाला हो, नमाजों को तर्क करने वाला हो, रोजों को तर्क करने वाला हो, शरीयत मुस्तफा की धज्जियां उड़ाने वाला हो, खुला शरीयत मुस्तफा की मुखालिफत करता हो हम उसे देख कर गुलाम हुसैन आ गया। नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, सदबार नऊज़ुबिल्लाह। क्या इसी का नाम गुलामी हुसैन है कि हम नमाज पढ़ते हुए नजर आए? क्या इसी का नाम गुलामी हुसैन है कि हम रोजों को तर्क करते हुए नजर आए? लानत हो ऐसे गुलाम हुसैन पर जो रोजों को तर्क करे, लानत हो ऐसे गुलाम हुसैन पर जो नमाजों को तर्क करे, लानत हो ऐसे गुलाम हुसैन पर जो शरीयत मुस्तफा की पाबंदी न करे, लानत हो ऐसे गुलाम हुसैन पर जो माँ बाप को तकलीफ पहुंचाए, लानत हो ऐसे गुलाम हुसैन पर जो लोगों को तकलीफ पहुंचाए, गुनाह करता हुआ नजर आए। फिर हम साहब बड़े फौज से कहेंगे गुलाम हुसैन आ गया। क्या आप कह सकते हो गुलाम हुसैन है? मेरे मुस्तफा ने फरमाया था कि जो अहले बैत से मोहब्बत करे वो शहीद है। लेकिन आज अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम है कि हम सिनाज़नी करें? क्या अहले बैत से मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम है कि हम नारे हैदरी लगाएं? क्या अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम है कि हम ताज़िया अदा करें? क्या अहले बैत की मोहब्बत सिर्फ इसी का नाम है कि हम सबीले कराएं, हम खिजरा कराएं? हरगिज़ नहीं मुसलमानों, इससे इमाम हुसैन खुश नहीं होने वाले, इससे मौला अली खुश नहीं होने वाले। जब तक तुम शरीयत मुस्तफा की पाबंदी नहीं करोगे तब तक न तुमसे अल्लाह खुश होगा, न रसूलुल्लाह खुश होंगे, न अली मुर्तज़ा खुश होंगे, न हसनैन करीमैन खुश होंगे, न जन्नती औरतों की सरदार मखदूमा तैयबा ताहिरा हज़रत फातिमा। सुभान अल्लाह। आज हमने इस माशरे में बहुत गलत रस्म पहुंच चुकी है। हमें बदलने की जरूरत है कि नहीं ये बताओ। एक ज़ानी और गुलाम हुसैन, एक शराबी वो गुलाम हुसैन, एक ज़िनाकार वो गुलाम हुसैन, एक रोज़ों को तर्क करने वाला वो गुलाम हुसैन, नमाजों को तर्क करने वाला गुलाम हुसैन, तरावी को तर्क करने वाला गुलाम हुसैन हो सकता है? हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता कि वो गुलाम होता, तो गुलाम शैतान जरूर। देखिए गुलामी का असल मकसद क्या है? गुलामी का असल मकसद क्या है? कि हम उनकी जिंदगी को अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करें, न कि हम उनकी मुखालफत करते हुए नजर आए, हम हर चीज में उनसे अपोजिट करते हुए नजर आए। वो नमाज पढ़ते थे हम नहीं पढ़ेंगे, वो रोजा रखते थे हम नहीं रखेंगे, वो नेक काम करते थे हम नहीं करेंगे। फिर साहब हम पढ़ के हुसैनी हैं, हम पढ़ के हुसैनी हैं, हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं है, कोई हमसे बड़ा वासी नहीं है। नमाज में नमाज तर्क करे, उसके बाद हमसे बड़ा कोई वासी नहीं है, हमसे बड़ा कोई हुसैनी नहीं। आप जरा सोचो तो आपको शर्म नहीं आती? मैं तो कहता हूँ मैं गुलाम हुसैन कहलाने का काबिल नहीं। क्या मैंने इमाम हुसैन का हक़ अदा किया? जो उन्होंने एक मिनट के लिए जो तकालीफ इमाम हुसैन का जो सिर्फ एक मिनट में करबला में गुजरी है, क्या हमने उनका हक़ अदा करने की कोशिश की है? अगर हजार नहीं सैकड़ों साल की जिंदगी में मिल जाए तो हम उनके एहसानात को नहीं चुका सकते। आप जरा बहुत करो यार, कौन अपने जवान बेटी का लाशा अपने कांधों पर उठा सकता है? कौन अपने 6 माह के बच्चे को अपने गोद में सिसकता हुआ देख सकता है? कौन अपने 6 माह के बच्चे के खून को अपने चुल्लू में लेकर अल्लाह रब्बे कायनात की बारगाह में हाजिर कर सकता है? कौन है वो शख्स जो अपने जवान बेटे को मैदान कारज़ार में भेज सकता है? जरा बताओ। आज हम पर जरा सा तकलीफ गुजरती है, आज दिन थोड़ा सा लंबा क्या हो गया, हमने रोज़ों को तर्क करना शुरू कर दिया। तरावी थोड़ी सी लंबी क्या हो गई, हमने उसे छोड़ना शुरू कर दिया है। आप हज़रत अली फरमाते हैं, हज़रत अली से किसी ने पूछा आपकी सबसे पसंदीदा चीज़ क्या है? और उसमें जो लोग रोज़े को तर्क करते हैं और कहते हैं साहब हम पढ़ के अहले बैत के मानने वाले हैं। हज़रत अली फरमाते हैं, अली से किसी ने पूछा आपकी पसंदीदा चीज़ क्या है? आपने फरमाया कि दिन खूब लंबे हो, गर्मी शिद्दत की पड़ रही है। ये नहीं फरमाया दिन छोटे हो खूब सर्दी हो, नहीं फरमाते दिन खूब लंबे हो, गर्मी शिद्दत की पड़ रही हो और मैं अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखूं। क्या फरमाते? दिन खूब लंबे हो, गर्मी शिद्दत की पड़ रही हो और मैं अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखूं। ये तो उनकी
شان ہے کہ وہ فرماتے ہیں دین خوب لمبے ہو، گرمی خوب پڑ رہی ہو اور میں اللہ کی رضا کے لیے روزے رکھوں۔ ذرا آپ بتاؤ تو ہم نے حضرت علی کی غلامی کا پٹا اپنی گردن میں بظاہر ضرور ڈال رکھا ہے، کیا ہم نے اس بات پر عمل کرنے کی کوشش کی ہے؟ ذرا دن لمبا ہو جائے، گرمی شدید ہو جائے تو زبان پر جانتے کیا رہتا ہے؟ ارے آج صاحب روزہ بڑا لگ رہا ہے، آج تجھے چاہتا ہے کہ اب آج کے بعد روزہ ہی رکھیں۔ کیا ہم نے مذاق سمجھ رکھا ہے یہ بات؟ کیا ہم نے ٹھٹا بنا کر رکھا ہے یہ بات کو جو اللہ نے ہم پر فرض کی؟ یہ اللہ کی توفیق ظاہر ادا کر سکتا ہے، وہ اپنے نیک بندوں کو توفیق ادا کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے، تراویح پڑھے، نماز پڑھے، صدقہ و خیرات کرے، زکات ادا کرے۔ ہم اپنے اس جسم پر ذرا غور تو کریں، ہم نے کون کون سا گناہ کیا ہے، ہم نے کون کون سے خطائیں کی ہے، ہم نے کتنی اللہ کی نافرمانیاں کی ہے، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں کتنی خطائیں کی ہے، ہم نے اس کی کون کون سی نافرمانی کی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو وہ اس کو اقرار کرے۔ آج کا یہ دن بڑا مبارک دن ہے، بڑی سعادت والا دن ہے۔ آج کے دن اگر دعائیں مانگی جائیں گی تو شرط قبولیت رکھیں گے۔ آج کے دن اگر کوئی بندے مومن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو وہ استغفار کرے تو یقین جانو کہ میرا رب فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز نا امید نہ ہونا۔ اللہ رب کعبہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے، وہ میرا رب کو انتظار کر رہا ہے کہ کوئی اس کا بندہ اس کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے تو وہ استغفار کر لے، اپنے گناہوں سے تائب ہو جائے، گناہوں سے رجوع کر لے، گناہوں سے پاک دامن ہو جائے، میں اسے بخش دوں، اسے داخل جنت کر دوں، اس کے ہاتھ میں جہنم سے نجات کا فرمان ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خطیب آستانہ، خطیب آستانہ زندہ آباد۔ واقعہ سب کے ذہن میں ہے، واقعہ نکالی کس مقصود نہیں۔ اچھا آپ کا آپریشن ہو جائے گا تو آپ نماز پڑھو گے؟ آپ کا اگر آپریشن ہو جائے آپ نماز پڑھو گے؟ اگر بدن میں گولی لگی ہو تو کیا کرو گے؟ ہرگز نماز پڑھ جاؤ گے نا، کیونکہ بہت تکلیف ہو رہی ہے، بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ اور پھر ہم کیسا حضرت علی کو ماننے والے ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے، ہم حضرت امام حسین سے محبت کرنے والے تو کیا سچ ہوگا؟ ان کے غلاموں کا نقش کفے باہ راہ نجات وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ ہم اگر کہیں اگر ہم کو گولی لگ جائے اور ہم کہیں نماز کو نہیں جائیں گے تو کیا ہمارے دل میں حضرت علی کی محبت ہے؟ کیا آپ بھول گئے اس واقعے کو؟ پیر میں تیر چھپا ہوا لوگ نکال لیں تو شدید تکلیف ہو رہی ہے، مشورہ ہوا کہ نماز میں نکالنا اس وقت تکلیف کا احساس کرنے، تکلیف کا احساس کرنے ہوگا۔ کیا حضرت علی نے نماز رد کر دی؟ آپ بتاؤ کہ حضرت علی نے نماز، آج ہم غلامی حسین قدم بڑھے، غلامی اہل بیت قدم بڑھے، حضرت علی سے محبت قدم بڑھے، پھر ہم نماز ترک کرتے ہوئے نظر آئے رسول اللہ۔ کیسے ہم اصلی حسینی ہو سکتے ہیں؟ یہ تو وہی ہوگا صاحب چوری کو چوری اوپر سے سینہ چوری۔ ہم ان کی باتوں پر عمل بھی نہ کریں، ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش بھی نہ کریں اور پھر کہیں کہ ہم سے بڑا کوئی حسینی نہیں ہے۔ لعنت پر جو شریعت مصطفیٰ کی پابندی نہ کرے، جو نماز نہ پڑھے، جو روزہ نہ رکھے۔ میں آپ کو فکر دینا چاہتا ہوں کہ آج سے آپ اپنے آپ کو غلام حسین سے مطابق کر دیجیے، یا آج سے روزہ نماز کی پابندی شروع کر دیجیے، روزے کی پابندی شروع کر دیجیے، تراویح کی پابندی شروع کر دیجیے۔ ہمارے یہاں ماحول یہ ہوتا ہے کہ رمضان کے بعد ڈھونڈنا پڑے گا مؤذن صاحب کا، امام صاحب کو دیکھنے سے آ جائیں گے، ہم مؤذن صاحب ڈھونڈنا پڑے گا مؤذن صاحب کہاں۔ نماز کے بعد مساجد میں لگتا ہے کہ معاف کر دی گئی ہے نماز، صرف نماز جو ہے رمضان میں فرض تھی اور رمضان کے بعد نماز معاف کر دی گئی ہے، ایسا ہوتا ہے۔ اور جمعہ پڑھو کے وہ بھی اتنی شدت کے ساتھ پہنچتے ہیں کہ بس امام صاحب ادھر کا سلام پھیرے نے، دوسری طرف سلام بھی نہیں پھیرے، کھڑے ہوئے کہ اب گھر کو جلدی چلے، گرمی بہت ہو رہی ہے اور جاڑوں میں تو اللہ ماشاء اللہ مشکل مت کیجیے، سردی بہت ہو رہی ہے، نہائیں گے نہیں کہ کہیں نہا لیے تو مر جائے گا، ارے نہانے جائے گا تو بچ جائیے گا۔
ہنسنے کی بات نہیں، مسلمانوں ذرا سوچو تو کہ تمہارے سامنے ایگزامپل مثالیں موجود نہیں ہیں. کیا تم نے نہ دیکھا کہ لوگ ہٹا کٹا تھے، تندرست تھے، صحت یاب تھے، چند لمحوں کے بعد آپ نے یہ سنا مسجد کا امام اعلان کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے کہ فلاں وقت ان کی نماز آپ پڑھنے کو حاضر ہو جائیے گا. کیا آپ کے سامنے ایسی چیزیں موجود نہیں ہیں؟ کیا آپ نے ایسے لوگوں کو نہ دیکھا جو یہ بھی کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ وقت ملے گا تو نماز پڑھ لیں گے، اور وقت نہیں ملا ان کی نماز پڑھائی گئی ہے؟ کیا آپ نے غور نہیں کیا کہ آپ کو بھی مرنا ہے، آپ کو اس اندھیری قبر میں جانا ہے جو رات سے زیادہ تاریخ ہے، جس میں کروٹ لینے تک کی جگہ نہیں ہے، جو اتنی تنگ ہے کہ اگر آپ ہاتھ قاعدے سے پھیلانا چاہیں تو پھیلا نہیں سکتے، آپ گھومنا چاہیں تو گھوم نہیں سکتے. اس قبر میں چھاپ صاف بچھو بھی ہمارے لیے مسلط کیے گئے. کیا آپ نے جہنم کو بلا دیا ہے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے؟ کیا آپ نے جہنم کو بلا دیا ہے جس میں سب سے کم عذاب یہ ہوگا کہ ایک انسان کو آپ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، ان جوتیوں کا عالم یہ ہوگا کہ اس سے اس کا دماغ کھول کھول کر ناک سے آنکھ سے باہر آتا ہوا ہوگا. کیوں فراموش کر دیا؟ کیوں نمازوں کو کرتے ہو؟ کیا چیزیں ہمارے لیے نہیں بنائی گئی؟ صرف ہم نے فضیلتی پر گفتگو کرنا جانی، سننا جانی کہ صاحب ہم تو جنتی ہیں، ہم تو جنتی ہیں. کب جنتی ہو جب امام حسین کے طریقہ پر عمل کرو گے، حضرت علی المرتضیٰ کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتارنے کی کوشش کرو گے تو یقین جانو کہ بڑے سے بڑی طاقت کی تمہیں جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی. بے شک سبحان اللہ. لیکن ہم اگر ان کی مخالفت، اگر ہم ان کی پیروی نہ کریں، ان کے نقوش قدم کو اپنے لیے مشن راہ نہ بنائیں، ان کی زندگی کو اپنی بندگی میں اتارنے کی کوشش نہ کریں، تو بتاؤ کہ ہم سچے حسینی ہو سکتے ہیں؟ ہم سچے علی المرتضیٰ کے وفادار ہو سکتے ہیں؟ ہم سچے ان کے غلام ہو سکتے ہیں؟ ارے غلام تو غلام ہے، ہم تو غدار کہلانے کے بجائے ہم نے کیا سمجھ رکھا ہے؟ ہم نے کیا سوچ رکھا ہے؟ ہم کس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں؟ ہم کس عالم میں چھپے ہوئے ہیں؟ کیا ہمیں مرنا نہیں ہے؟ کیا ہمیں موت نہیں آئی؟ کیا ہم نے اپنے حیات کی طرف رکھا ہے؟ ہم کیوں بھولے ہوئے ہیں آخری زندگی کو؟ ہم نے کیوں فراموش کر دیا اس دن کو جو 50,000 سال سے بھی لمبا دن تھا؟ ہم نے صرف سوچا ہے کہ زبان سے علی علی کہہ دینے سے ہم جنتی ہو جائیں. زبان سے علی علی کہہ رہے ہو، دل میں علی کا فصل رکھتے ہو. اگر حضرت علی کا ذکر تو نہیں ہوتا تو بتاؤ کیا تم نمازوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے؟ کیا تم روزوں کو چھوڑتے ہوئے نظر آتے؟ کیا تم تراویح کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے؟ کیا تم زکات نہیں نکالتے؟ تم مال کی محبت تمہارے دل میں ہوتی؟ حضرت علی تو فرماتے کہ میں نے دنیا کو طلاق دے دیا، میں نے دنیا کو طلاق دے دیا. آج ہم دنیا سے محبت کرتے ہیں، دنیا کی خاطر نماز کو نہیں حاضر ہوتے، دنیا کی خاطر ہم اپنے کاروبار کی خاطر روزوں کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، دنیا کی خاطر ہم تراویح کو ترک کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. سوچتے ہیں قرآن پاک مکمل ہو گیا، ہم کو تراویح کرتے نہیں ہے، وہ بھی ہم سے اٹھا لی. رمضان بھر تو صرف ہم نماز کو فرض جانتے ہیں، تراویح بھی سوچتے اٹھا لی گئی، رمضان کے بعد سوچتے ہیں نماز بھی ہم سے اٹھا لی گئی. یارو ذرا سوچو کہ تمہارا رب کتنا قریب ہے. کبھی تم نے اتنی نافرمانیاں اس کی کی ہیں، اتنی تم نے خلاف ورزیاں کی ہیں. اگر تم نے کسی دنیا دار کی خلاف ورزی کی ہوگی، اتنے حکم عدولی کی ہوگی، تو وہ دنیا دار تم پر سے کھانا پینا بھی بند کر دیتا، وہ دنیا دار تم پر سے شفقتوں کی بارشیں بھی بند کر دیتا، وہ دنیا دار اپنی رحمت و کرم کے سائے میں بھی تم کو نہ رکھتا. لیکن ذرا غور کرو میرا رب کتنا قریب ہے، میرا رب کتنا رحیم ہے، میرا رب کتنا غفور ہے، میرا رب ستار العیوب ہے. کبھی تمہارے رب راز، کبھی تمہارے گناہوں کو اس نے کسی پر منتشر نہیں کیا ہے، کبھی تمہارے رازوں کو اس نے کسی پر کھولا نہیں ہے، کبھی تمہارے رازوں کو اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا ہے، کبھی تم پر اس نے کھانا پانی نہیں بند کیا ہے، کبھی تمہارے اوپر اس نے اپنی نعمتوں کو بند نہیں کیا ہے، کبھی تمہارے اوپر اس نے ہواؤں کو بند نہیں کیا ہے، کبھی تمہارے اوپر اس نے رزق کو بند نہیں کیا ہے، کبھی تمہارے اوپر اس نے اپنی رحمت کی بارشوں کو بند نہیں کیا ہے. پھر تم کیوں اتنا مغرور بنے ہوئے ہو؟ پھر کیوں تم اتنا ڈھیٹ بنے ہوئے ہو کہ نہیں صاحب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوں گے؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر توبہ استغفار کرو. اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر رو رو کر گر گڑا کر اس رب کعبہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اس رب کعبہ کی بارگاہ میں معافی طلب کرو. یقین جانو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے ہرگز نہ امید نہ ہونا. تو تمہارا رب تم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، تو تمہارا رب تمہاری شہادت سے زیادہ قریب ہے، تو تمہارا رب تم سے بہت پیار کرتا ہے، تو تمہارا رب اعلان کرتا ہے کوئی ہے جو گناہوں سے توبہ کر لے، کوئی ہے جو میری مغفرت کو چاہے، کوئی ہے جسے میں جنت عطا کر دوں، کوئی ہے جسے میں نعمتوں کے خزانوں کو کھول. تمہارا رب کو اعلان کرتا ہے کہ تم کیوں اتنا سنگ دل ہو گئے ہو کہ میرے رب کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو. بولیے انشاءاللہ رمضان کے بعد کی نمازوں کو جاری رکھیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ نمازوں کو جاری رکھیں گے.
گے انشاءاللہ پورے رمضان شریف کا بھی سنیں گے انشاءاللہ روزوں کا قضا نہیں کریں گے ماں باپ سے محبت کریں گے ان کو تکلیف نہیں دیں گے انشاءاللہ علماء سے محبت کریں گے انشاءاللہ آج ہمیں یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی مبتلا ہوتی جا رہی ہے کہ آج ہم جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اسی کو برا بھلا کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ذرا غور تو کرو آج ہم غلامی حسین کا دم کرتے ہیں حضرت عمر نے چند وقت کی نماز اور امام حسین کے پیچھے ادا کر دی ہے تو اپنا سر بھی امام حسین کے قدموں میں قربان کر دیا چند وقت کی یہاں فجر ان کے پیچھے ظہر ان کے پیچھے عصر ان کے پیچھے مغرب و عشاء ان کے پیچھے جمعہ ان کے پیچھے عیدین ان کے پیچھے پھر بھی کیا لوگوں نے مذاق بنایا آج ہم نے امام کو امام نے غلام سمجھ کر رکھا آپ نے غیر قوموں کو دیکھا ہے جو ننگے رہتے ہیں ان قوموں نے جب اپنے پیشواؤں کو اپنے سرداروں کو سونے کی کرسیوں پر بیٹھا دیا ہے تو آج وقت کے سردار بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ سرداری تو ہمارے حصے کی تھی آج ہم نے اپنے پیشواؤں کو عزت نہیں دی ہے اپنے پیشواؤں کو ہم نے وقار نہیں دیا ہے آج ہم نے ان کی تعظیم نہیں کی ہے تو اللہ رب العزت نے ہمیں ذلیل و خوار کر دیا آج ذرا غور کرو آپ دیکھ لیجیے غیر قوموں کو جن کو پڑھنا لکھنا تک نہیں آتا تھا آج وہ ہم پر حکمرانی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کیوں آج ہمارے پر آمالیوں جو قوم اپنے پیشوا کو عزت نہیں دیتی ہے وہ آج نہیں دیتی اللہ کریم کبھی اس قوم کو عزت نہیں دیتا اللہ کبھی اس قوم کو عزت نہیں دیتا ہے تو یہ فیصلہ آپ کا آپ ذرا غور کریں کہ کیا کریں کروڑوں کی گاڑیوں سے چلتے ہیں ان کا لباس اتنا مہنگا ہوا کرتا ہے کہ ہماری بلڈنگیں اتنے لباس رکھتے ہیں لیکن آج ہمارے معاشرے کا حال یہ ہے کہ اگر ہم نے ان کو 200 روپے کا کپڑا دے دیا ہے تو سال بھر احسان جتاتے رہیں گے کہ ہم نے فلاں مولانا کو فلاں امام کو فلاں حافظ کو یہ کپڑا دیا تھا 10 لوگوں میں گراتے رہیں گے کہ صاحب ہم نے ان کو یہ کیا تھا اور جب غیر قوموں کو دیکھیے گا گاڑی کپڑا مکان کھانا پینا سارا انتظام کا ان کو بھروسے رہتا ہے اور وہ شان کی زندگی کیا کرتے ہیں جب انہوں نے اپنے رہبروں کو اپنے پیشوا کو اپنے لیڈر کو عزت و وقار دیا ہے تو آج بھی وہ بلندی کے ساتھ میں آج ہم نے اپنے پیشواؤں کو ساتھ رکھا آپ ذرا سوچو ہمیں اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہم کس دنیا میں جی ہم کس ہوش میں کھوئے ہوئے آج ہم نے اپنا قوم کی لیڈروں کو عزت نہیں دی ہے تو ہمیں بھی ذلیل و خوار استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ